اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو درود ابراہیمی کی حدیث کے تھرو فضیلت بتاؤں۔ دنیا میں اگر حدیث کے بغیر آپ نے اس کی فضیلت دیکھنی ہو تو نماز کے اندر دیکھ لیجئے کہ نماز میں یہ پڑھا جاتا ہے اور نماز اس کے بغیر مکمل ہے ہی نہیں۔ تو درود ابراہیمی آپ کی نماز کا حصہ ہے، یہی بات اس کی امپورٹنس کے لیے کافی ہے، اور خاص طور پہ اگر اس کی ریئل میں آپ کو ایک امپورٹنس جاننی ہے تو اس کے لیے آپ اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کو پڑھ کے دیکھیں تو پھر آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ لیکن حدیث کی روشنی سے بھی اس کو میں چاہتی ہوں کہ میں اچھے طریقے سے بیان کر دوں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ درود ابراہیمی ہم سب کے لیے بہت افضل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اس سے بہترین طریقہ، اس سے افضل ترین طریقہ میرے اکارڈنگ اور کوئی نہیں ہے۔ اور بھی باقی درود ہیں کیونکہ بھیجنا تو درود و سلام ہی ہے، لیکن درود ابراہیمی کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا اندازہ ہم نماز سے لگا سکتے ہیں۔ تو درود ابراہیمی میں سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی آتا ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد درود ابراہیمی کچھ بینیفٹس کی بات حدیث کی روشنی میں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پہ درود بھیجے گا۔ حدیث میں ایک اور جگہ ہے کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پاک بھیجو کیونکہ یہ مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے صبح 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اور شام کو درود پاک پڑھا، اس انسان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ پھر ایک اور جگہ ہے کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک اور جگہ حدیث میں ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، اب بندوں کی مرضی ہے کم پڑھیں یا زیادہ۔ پھر ایک اور جگہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے کے بعد حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے، ان کے بارے میں فرمایا کہ دعا مانگو قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر 1 سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں، یعنی انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ فرما رہے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ ہے جس نے مجھ پہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ مٹاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات یاد کر لیں کہ 10 درجات جو ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہاں ایک بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ ایک اسکالرز کہتے ہیں کہ جو ایک درجہ ہے دوسرے درجے تک 100 مائلز کا کہتے ہیں شاید فاصلہ ہے، یا 1000 مائلز کا فاصلہ ہے۔ تو ان سب باتوں کو جانتے ہوئے یہاں پہ ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ درود پاک کی اہمیت، بے شک درود ابراہیمی آپ پڑھیں یا کوئی بھی پڑھیں، اس سب کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور ان سب کے ہی آپ کو فیض ملیں گے، لیکن جتنا زیادہ آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ کیوں کہیں گے میں درود ابراہیم بار بار کرتی ہوں، میں ویسے اس کو آلریڈی ایکسپلین کر چکی ہوں کہ درود ابراہیمی از دا سپریم اینڈ پرائم درود پاک۔ دیکھیں جس کو جیسے کہ ایک انسان کا گروپ ہے، کوئی 12-13 لوگ ہیں، سارے ہی بہت نیک ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کیا۔ جیسے ہم بات کر لیں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو سب لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے کلام کرنے کی توفیق دی۔ تو یہاں ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ اسی طرح درود پاک سارے افضل ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی وہ فضیلت دیکھیں کہ آپ کو اس کو نماز میں اللہ تعالیٰ نے ایڈ کر دیا ہوا ہے، تو اس کے کیا ہی کہنے ہوں گے۔ ان ساری باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سٹارٹ کسی اور درود سے کیا تھا، لیکن ان کی زبان، ان کی لائف ان کو آٹومیٹیکلی خود سے درود ابراہیمی کی طرف لے آئی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم میں سے ایک کرم ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ لوگ سامنے بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر لانے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی جو آپ سے پہلے نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین تشریف لائے اور کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ بخشوا نہ سکا۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔
پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت ہو اس آدمی کی جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے وہ درود شریف نہ پڑھے۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ تو یہاں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ویسے تو باقی دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ویسے نہیں بلکہ یقیناً، اور یہاں ہمیں یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے، یہ بھی کتنی اس کے بارے میں وعید دی گئی ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں کتنا ایک ایکسٹریم آپ سمجھ لیں کہ ایک گناہ ہے، اور کتنی اس کے بارے میں ہلاکت انہوں نے بول دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کے لیے ہلاکت کہہ دیا تو واقعی ہلاکت ہے اس انسان کی۔ ایک اور حدیث میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلدی مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ تو ہمیں یہاں پر ایک اور اہمیت نظر آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا مرنے سے پہلے اپنا جنت میں محل دیکھ لے گا۔ ایک بہت ہی بہترین واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ ایک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی، گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ بلا نے کہا میں تیرے برے اعمال ہوں۔ شخص نے پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ جواب ملا درود شریف کی کثرت۔ یہ فرمان ہے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو درود پاک کی کثرت ہمیں اولیاء کرام کے تھرو بھی پتہ لگتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جس نے دن اور رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کرنے جا رہی ہوں کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و عبادت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے دن اور رات کے گناہ بخش دیں۔ یہ کتنی چھوٹی اور کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اگر آپ دن میں 3 دفعہ بھی پڑھ لیں، صبح بھی اور شام بھی، تو آپ کے گناہ بخشے جا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ ہمیں جو لوگ زیادہ نہیں پڑھ پا رہے چھوٹے سے شروع کریں تو دیکھیں آپ کہاں تک انشاءاللہ جائیں گے، زیادہ پڑھنے لگ جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے بے شک تمہارے نام بما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت لفظ میں درود پڑھو۔ ایک اور جگہ ہے کہ بے شک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں درود کے ساتھ ساتھ سلام کی بھی اہمیت پتہ لگتی ہے، اور بے شک سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درود و سلام دونوں بھیجنا چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فرائض وغیرہ کے علاوہ میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ حدیث ہے مجھ پر درود کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ ایک اور جگہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے گناہ اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ کے دربار میں پیش ہوتے وقت اللہ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ ایک اور حدیث ہے کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات پوری فرمائیں گے، جس میں سے 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی۔ ایک اور حدیث ہے جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمد امہ و اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے چمکتی رات یعنی شب جمعہ اور روشن دن میں یعنی بروز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کے جمعے کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ ایک اور حدیث ہے جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، اور جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ درود پاک امی والا جو ہم پڑھتے ہیں یہ وہ والا ہے اس کے لیے۔
ایک اور حدیث ہے، جو مجھ پر روز درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک اور درود پاک نہ پڑھنے والوں کے بھی نقصانات ہمیں دیکھ لینے چاہیے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ ایک اور حدیث ہے، اس شخص کی ناک کا آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ ایک اور حدیث ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ یہ دونوں ہی احادیث جو ہیں پتہ لگتا ہے کہ کتنی بڑی وعید ہے کہ ہم لوگ درود پاک جو نہیں پڑھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ایون آج کل میں نے اساتذہ کرام کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی ایون پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کی امپورٹنس اسکول میں بچوں کو دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ مجلس میں کہیں بیٹھے ہوں، بڑے احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ اگلے کو ایکسپلین کر دیں کہ درود پاک کے بعد آپ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیشلی یا نہیں بلکہ حقیقتاً اب اس پہ ایمفسائز کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے سنیں آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، لیکن اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔